حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر آپ گفتگو سن ہی رہے ہوں گے یقیناً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی قدس سرہ النورانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ آج انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات اور ان کے ملفوظات کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو عرض ابتداءً میں یہ کرتا چلوں کہ ایسے جو ایونٹ ہوتے ہیں بالخصوص 11ویں شریف اور 12ویں شریف، اس میں انفرادی طور پر ہم کوشش کریں کہ دوست احباب کو لے کر آیا کریں۔ ابھی جو دیکھ رہے ہیں آپ ٹائم جو ہے وہ 2:27 ہو چکا ہے تو ابھی جو تعداد کی کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہر 11ویں شریف کو اس پر عرض کیا جاتا رہا تھا کہ دوست احباب ایک دوسرے کو ساتھ لایا کریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی شخص نیکی کی باتیں سن کر اس پر عمل کرے گا تو جہاں اللہ پاک اسے ثواب عطا فرمائے گا وہاں ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ تو بالکل آئندہ کے لیے چلے نیت کریں کہ میں جب بھی آؤں گا تو آتا ہوا اپنے دوست احباب کو دعوت دیتا آؤں گا کہ بھئی آپ آ جائیں۔ دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی جیسے مثال دینے لگا ہوں، میں نیچے سے یوں اوپر آ رہا تھا تو اوپر آتے آتے کاشف بھائی کو میں نے اشارہ کیا کہ آپ آ جائیں اوپر، تو چلیں ابھی ان کی زیارت ہو رہی ہے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے اگر سال میں ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اگر آپ نے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ دکان اپنی بند کر بھی دی، حرج تو نہیں ہے کوئی اس میں، تو ایسا ہونا چاہیے۔ پھر ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ اپنے وقت کا صدقہ بھی دینا چاہیے۔ دکان کا صدقہ تو دیتے رہتے ہیں، اپنے وقت کا صدقہ بھی دینا چاہیے، اور وہ یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف میں جو ہے وہ پابندی کے ساتھ شرکت کرتا رہے۔ آج تو بڑی 11ویں شریف ہے، ویسے ہی جو شخص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف میں پابندی سے شرکت کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے وہاں ایک نعمت یہ بھی اللہ اسے عطا فرماتا ہے کہ وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا، یعنی غربت نہیں اس پر آتی، اللہ پاک اسے غنی رکھتا ہے۔ تو اہل اللہ کے ذکر کے اندر بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ خود بھی آیا کریں گے اور دوست احباب کو بھی لے کر آئیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ فاطر میں ہے، اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس کی ابھی بھی تھوڑی سی نا ایکو چل رہی ہے عظیم بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو کون ہیں؟ علم والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور جو نعمت سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہی وہ علم ہے۔ اللہ پاک نے جتنا علم حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا اتنا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے مخلوق میں۔ اس کے باوجود سرکار مدینہ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح زمزم پیتے وقت ہم سنتے ہیں کہ جو زمزم پیتے وقت دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ دعا کی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع عطا کرنے والا علم عطا فرما۔ تو یہاں سے اس بات کا پتہ چلا کہ علم کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اولیاء اللہ میں ایک چیز کا ہونا لازم ہے، اگر ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تو وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے علم دین کا ہونا۔ کس چیز کا ہونا؟ علم دین کا ہونا۔ یہ اس لیے آپ کے اور میرے پیش نظر رہے کہ آج کل بہت سارے بہروپیے ہیں کہ جو بڑوں کے نام استعمال کرتے ہیں اور علم سے کوسوں دور ہیں، اور وہ پھر دعوے کرتے ہیں کہ جی ہماری اس سے نسبت ہے، ہماری فلاں سے نسبت ہے، تو لوگ بھی نسبتوں کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض صورتوں میں تعظیم تو رہتی ہے لیکن
ان کی جو ہے نا پیروی وہ نہیں کرنی ہوتی. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں آل رسول ہوں، لیکن وہ داڑھی منڈا ہو، بال اس کے جو ہے وہ لمبے لمبے ہوں، تو اب اس بات کی تعظیم تو رہے گی کہ اس میں خون رسول ہے، لیکن اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں گے، کوئی بے ادبی نہیں کریں گے کیونکہ وہ آل رسول ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن اس کی پیروی. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس بھی علم کی کمی ہے، تو اس علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ دیکھتا ہے جی سامنے والا، جی آپ کہتا ہے جناب میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہوں. اچھا جی، آپ سلطان باہو کی اولاد سے ہیں، اللہ پاک نے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو تو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کی اولاد سے ہیں، لیکن حضرت سلطان باہو کے اتنے لمبے تو بال نہیں تھے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جانتے تھے، اور ان کے پاس وہ علم تھا جس علم کی بات میں آپ سے ابھی کرنے والا ہوں. ان کے پاس تو علم تھا، اور اس علم کی وجہ سے حضرت سلطان باہو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زنانی وضع اختیار کرنے والا دیوس ہے، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتا. تو اب ایسا مرد جو عورتوں کی وضع اختیار کرے، سرکار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو جانتے ہیں، لیکن اگر ان کی اولاد میں کوئی شخص اتنے لمبے بال رکھے اور پھر دعویٰ کرے کہ میں حضرت سلطان باہو کی اولاد سے ہوں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس کچھ جو مجھے مضمون یاد ہے اس واقعے کا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس ایک سید صاحب آئے تھے، جو تھے تو سید لیکن شریعت کی کسی چیز کی مخالفت کر رہے تھے. شاید انہوں نے داڑھی نہیں تھی رکھی ہوئی یا کوئی سونے کی انگوٹھی پہنی ہوگی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی خدمت میں یہ عرض کی کہ میں تو غیر سید ہوں اور آپ سید ہیں، تو چونکہ آپ کی نسبت حضور سے زیادہ قریبی ہے، لہٰذا دین پر عمل کرنا بھی زیادہ کس کے لیے بنتا ہے؟ آپ کے لیے. تو ہم نے آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے، یا آپ رہبر اور رہنما ہیں ہمارے، تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ شریعت کے اوپر چلیں تاکہ امت آپ کو دیکھ کر شریعت کے اوپر چلے. تو یہ جو ایک چیز معاشرے کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ جی حضرت صاحب کون ہے؟ جی سید صاحب ہیں. تو سید صاحب ہے تو اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ سیادت کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونک رہے ہیں. تو جناب پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ جناب خود داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، جناب بالکل توجہ نہیں ہے. اچھا وہ عورتوں اور مردوں کو جمع کر رہے ہیں تو توجہ نہیں ہے اس بات کے اوپر. تو یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے. جتنی مرضی بڑی گدی ہے، ان ساری گدیوں سے اور ان ساری نسبتوں سے بڑی نسبت جو آپ کے اور میرے پاس ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ نسبت پہلے ہے، ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہم کسی بھی ذات کو جانتے ہیں. پہلے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو مانیں گے، پہلے نمبر پر انہی کو مانیں گے کہ جن کو ماننا ایمان ہے. اگر ان سے کوئی بندہ پھرا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا. ہاں اب رہی بات، اب میں مثال دینے لگا ہوں. ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اکثر ایسے مزارات ہیں کہ جن مزارات پر پہلے غیر شرعی کام نہیں تھے ہوتے، لیکن اب ہونے لگ گئے. ایک دربار پر میں گیا، بڑا معروف ہے، میں نام نہیں لوں گا اس دربار کا، تو بڑا معروف دربار ہے، اور وہاں پر میں نے جا کر دیکھا کہ سجدے کر رہے تھے لوگ قبر کو، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی. اب وہ ایک شخص پیر بن کر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی بالکل جناب مرید آتے تھے اس کو سجدے کرتے تھے، لیکن وہاں کوئی تصویر کھینچنے لگتا تھا تو فوراً کہتے تھے تصویر حرام ہے. جبکہ موبائل کی جو تصویر ہے اس کے اوپر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ بھئی موبائل پر جو ویڈیو بن رہی ہے، تصویر بن رہی ہے، علماء اس کے قائل ہیں. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے مشائخ جو ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں، بڑے بڑے جو فقیہ لوگ ہیں، وہ ویڈیوز وغیرہ کے قائل ہیں اور وہ بنوا رہے ہیں. مفسرین جو ہیں، وہ اس امت کے مفسر یہ بھی بنا رہے ہیں ویڈیو وغیرہ، وہ اس کے قائل ہیں. اچھا علماء جس چیز کے قائل ہیں وہ وہاں پر منع ہے، اور جس چیز کو علماء حرام کہہ رہے ہیں وہ وہاں پر ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ یہ شخص جو وہاں پر اب بیٹھ گیا ہے، بڑے اس کے ٹھیک تھے لیکن یہ بندہ درست نہیں.
تو ہم تعظیم بھی کن کی کریں گے؟ بڑوں کی. ہماری نظر میں بھی کون مرتبے والے ہیں؟ بڑے. اب اگر گدی کے اوپر کوئی بیٹھ کے آ کر ایسا کہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہم اس بندے کو تسلیم بھی نہیں کریں گے. تو کس چیز کی کمی ہوتی ہے آخر جس کی کمی کی وجہ سے وہ بندے اس حد تک گمراہ ہو جاتے ہیں کہ نسبت ہوتی بڑوں سے. اب جناب وہ ایک پیر صاحب ہیں, وہ پراڈو اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں, مجھے تو اس کے نام بھی نہیں شاید آتے ہوں گے, اس طرح کی بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر جناب وہ سفر کر رہے ہیں. اچھا پھر جناب وہ عموماً جو ہے وہ ان کی اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہوتی رہتی ہیں. کبھی گھوڑوں کے استبل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی جناب کیا اس کا نام اور کیفیت میں, داڑھی بالکل نہیں ہے, کلین شیو بالکل, اور بال عورتوں کی طرح اتنے اتنے لمبے, اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ مرید گاڑی کو چوم رہے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ پیر صاحب کو ختم کرنا چاہیے یا مریدوں کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ اصلاح پتہ نہیں ان کے نصیب میں نہیں ہے. اور بھائی تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ شخص شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور تم جناب کیا اس کا نام اس کی گاڑی کو چومے جا رہے ہو. میں گاڑی کو چومنا حرام یا شرک نہیں ہے, لیکن چلو کسی ایسے بندے کی گاڑی کو تم چومو نا کہ جو واقعہ ہی لگے کہ بھائی یہ بندہ واقعی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندوں کو جو ہے وہ گامزن کر رہا ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو کس چیز کی کمی ہے؟ ایک چیز کی کمی ہوتی ہے جب اتنی اتنی بڑی حماقتیں ہوتی ہیں کہ پیر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ پیر کون ہوتا ہے. تو مرید تو پہلے ہی ظاہر ہے جو اتنے بڑے جاہل بندے کے لڑ لگے ہوئے ہیں وہ خود کتنے بڑے جاہل ہوں گے. یعنی اتنے بڑے جاہل کو پکڑ کر انہوں نے اپنے تائیں ایک سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کہ لوگوں ہماری جہالت کا اندازہ لگانا ہے تو پہلے ساڈے پیر صاحب نو دیکھو, ہماری جہالت کا اندازہ لگانا ہے تو پہلے پیر صاحب کو دیکھو کہ جب اتنے بلنڈر مسٹیکس کرنے والے ہمارے پیر صاحب ہیں تو تم اندازہ لگاؤ ہم ان کے فالوورز ہیں. اب ہمارا اندازہ لگاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نا, میں الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں قادری اتاری ہوں, میں غوث پاک کا مرید ہوں, میں اس پیر کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں کہ جو پیر ایسے ہیں جب بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں وہ نماز کی بات کرتے ہیں, وہ دین کی بات کرتے ہیں, وہ سنت کی بات کرتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی بات کرتے ہیں. کبھی دیکھتا ہوں تو وہ حضور کی نعتوں میں حضور کے عشق میں ہمیں رلاتے ہیں, اور کبھی دیکھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. ہمارے دل اس طرح کے انہوں نے کر دیے, سرکار کا ذکر ہوتا ہے تو دل غمگین ہو جاتا ہے. میں اس پیر کا مرید ہوں. آپ میں بھی کئی ایسے ہیں جو الحمدللہ عطاری ہیں, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ پیر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس طرح حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. تو یہاں جناب الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے, اور وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ علم کی کمی. ایسے پیر خود تو علم حاصل نہیں کیا ہوتا, اب ڈرتے ہیں کہ اگر ہمارے مریدوں نے علم حاصل کر لیا تو پھر ہمارے پیچھے ہماری جان چھوڑ دیں گے, ہمارے فالوورز کم ہو جائیں گے. لہٰذا ایک پھر ان کے پاس حربہ رہ جاتا ہے, اور وہ یہ علماء کے خلاف اپنے بندوں کو بھڑکانا. اور کہندے مولوی کچھ نہیں, اے عالم کچھ نہیں, علماء کچھ نہیں, جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرتے ہی وہ ہیں جو علماء ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ چیز چونکہ نہیں, جس کی وجہ سے ایک کے بعد دوسری غلطی, دوسری کے بعد تیسری غلطی. تو جب پیر صاحب خود غلطیاں کر رہے ہیں تو مرید کیا کچھ گل کھلا رہے ہوں گے. تو جب بھی کسی شخص کو عزت دینی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ نسبت اگرچہ اس کی ہے لیکن پیروی اس بندے کی کرنی ہے جو شریعت کی بات کر رہا ہے. کس کی بات کر رہا ہے؟ کس کی بات کر رہا ہے؟ شریعت کی بات کر رہا ہے. سادی سادی فقیری کی بات کرے گا تو اب تو جناب 1 2 3 جو ہے وہ درس نظامی کے علماء ماشاءاللہ سامنے جلوہ فرمائے. تو میری عموماً طارق بھائی سے بات ہوتی ہے اس پر. فقیری جو ہے نا, فقیری, بعض فقیروں نے بیڑا غرق کیا ہوا اس معاملے میں بھی. بندہ پہلے عالم بنتا ہے بعد میں فقیر بنتا ہے. پہلے بندہ کیا بنتا ہے؟ عالم بنتا ہے, عالم نہیں, عالم, لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر. بندہ پہلے کیا بنتا ہے؟ صاحب علم ہوتا ہے پہلے بندہ. پہلے کیا ہوتا ہے؟ عالم بنتا ہے, پھر کیا ملتی ہے؟ فقیری. تے جے علم نہیں حاصل کیتا تے ڈائریکٹ فقیری تے چڑھ گیا
تو میں اپنی کیا بات کروں، چلو تم جن کو فقیر کہتے ہو نا ان کی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماندے سی باج علم جے کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرماتے تھے کہ جس نے علم چھوڑ کر فقیری کی وہ تو کافر ہو جائے گا۔ حضور سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مخلوق سے کنارہ کش ہو جائے، یعنی مخلوق سے کنارہ کر لے، مخلوق سے دور ہونا چاہتا ہے، اور وہ اس لیے دور ہونا چاہتا ہے کہ میں تنہائی میں رہوں تو اللہ اللہ کروں، سرکار غوث پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تنہائی میں ہو کر کیا کرے، اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے یار نہیں، یہ لوگوں کے جمیلوں کے اندر میں پریشان ہو گیا ہوں، میں بس اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں، تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر وہ تنہائی اختیار کر لے لیکن اس تنہائی کے بارے میں اس نے علم نہ حاصل کیا ہو، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وہ تنہائی میں جا کر بھی گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی بالکل لوگوں سے اس نے اپنا تعلق توڑنا ہے۔ تو سرکار غوث پاک پھر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اس تنہائی کو اختیار کرنے سے پہلے بھی علم سیکھے کہ اس تنہائی میں جا کر اس نے کرنا کیا ہے۔ وہ نہ ہو کہ جب وہ تنہائی کے اندر چلا جائے، دو چار چلے یا وظیفے لگائے تو پھر اپنے آپ نو سب کچھ سمجھن لگ پے کہ کوئی بندہ کوئی شے نہیں، کیونکہ سرکار غوث پاک کی تعلیمات کا جب آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں ان کی تعلیمات کو تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب جب بندے کا درجہ رب کی بارگاہ میں بلند ہوتا جاتا ہے، وہ معرفت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جاتا ہے، تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتا ہے ویسے ویسے اس کا خوف بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ادھر کیے اے پیر صاحب دے ہاتھ جناب ہاتھ دیتے ہیں، مرید ہون زنا کر کے آ رہے ہیں، مرید ڈکیتیاں مار کے آ رہے ہیں، مرید نمازہ نہیں پڑھ رہا، مرید روزے نہیں رکھ رہا، مرید جناب دھوکے دے رہا ہے، تو پیر صاحب کی کہہ رہے ہیں تو ٹینشن نہ لئی، ایسی تیرے لئی ہے ماں بھئی، تو کیسا جو ہے وہ پیر ہے جو اپنے مرید کو جری کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ان سارے پیروں کے پیر کیا اپنے کیا بگانے، سارے کہتے جناب جی ہم ان کو پیر ضرور مانتے ہیں، مجھے بتائیں کون سا ولی ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ کون سا ولی ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ اور مولا علی فرماتے ہیں اللہ اکبر، علم والوں کی شان دیکھیے، اور اس بات کو میں کہتا ہوں قربان جاؤں، جب بھی کبھی موقع ملے تو اللہ کرے کہ ہم ایک کتاب خرید لیں، تفسیر صراط الجنان، اگر اس کی کوئی جلد یہاں پر طارق بھائی ہو، ایک کتاب خرید لیں، کون سی؟ تفسیر صراط الجنان، 10 جلدوں کا یہ سیٹ ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ کتاب خرید لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ جو ابھی میں گفتگو کرنے لگا ہوں یہ کتاب ہے تفسیر صراط الجنان، اور یہ وہی دور کی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ تفسیر صراط الجنان آپ دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹ ہوئی بھی، یہ جب میں تھا نا عظیم بھائی یہاں پر تو اس وقت اس کو پڑھتا تھا، دعا کریں پھر شروع ہو جائے، شروع تو کی ہوئی ہے لیکن استقامت ایسے مل ہی رہے کہ بندہ پڑھتا رہے۔ تو یہ تفسیر صراط الجنان ایسی دلچسپ کتاب ہے، یقین کریں صرف یہی نہیں کہ قرآن کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس میں جو جو آیت گزرتی ہے نا اس کے بارے میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، آپ کو اس کے اندر تصوف بھی ملے گا، شریعت بھی ملے گی، علم بھی ایسا ملے گا کہ بندہ اش کر اٹھتا ہے۔ مفتی صاحب نے اتنا آسان انداز اس میں اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم جیسا نکمہ بھی اس کتاب کو کھولے گا نا تو فیض ضرور حاصل کرتا رہے گا، واقعات ایسے بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس میں سے میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ سناتا ہوں، تو یہ کتاب خریدنے کی نیت کریں، سرکار غوث پاک کا مبارک مہینہ ہے، 10 جلدیں ہیں اس کی۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ سیٹ یہ ابھی کتنے کا ہے، میں نے تو 4000 روپے کا لیا تھا، جب تھوڑا مناسب کوئی پیکیج آیا تھا تو اس میں نے لیا تھا یہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانے میں کوئی نیک اعمال شروع ہو جائیں، زندگی میں ایک بار کوئی محنت کر لیں، دکانوں کے کرائے بھی تو نکالتے ہیں نا، بجلی کا بل آ جائے نا 10,000 تو وہ بھی مجبوراً دینا ہی پڑتا ہے، گیس کے بل آ جائیں وہ بھی دینے ہی پڑتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر بھی لگانا ہی پڑتا ہے، تو اپنے گھر والوں کے اوپر ایک صدقہ کر دو، ایک احسان کر دو۔ یہ تفسیر صراط الجنان 10 جلدیں ہیں، اس کا ایک سیٹ لے کر اپنے گھر میں رکھ دو، اب کتنے کا بھی ہو، 5000 کا 6000 کا جتنے کا بھی ملے تو یہ ایک سیٹ آپ ضرور رکھیں گے۔ نیت ہے کوئی کرتا سرکار غوث پاک کا مبارک مہینہ، مجھے نہیں دینا، اپنے گھر میں رکھنا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ، یہ پکی نیت کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جن کی نیت پکی اللہ پاک ان کے لیے اسباب پیدا کر دے
کہ وہ خریدیں، اور جن کو اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ ایک اپنے والدین کے اصحال ثواب کے لیے. اب کل میں مثال دینے لگا ہوں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ دیگ بانٹی، تو میں نے اسے کہا کہ یار اگر تم دیگ بھی بانٹتے تو اتنا زیادہ اہتمام کرنے کے بجائے مدرسے کے کسی طالب علم کو کتابیں بھی لے دیتے تو کتنا پیارا ہوتا. ایک لنگر ہے کہ تم چاول بانٹ رہے ہو، اور ایک لنگر یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کے نانا جان کے دین کی طرف لوگوں کو لا رہے ہو، اور تم علماء کی خدمت کر رہے ہو. اب دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد اللہ اکبر مولا المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ علماء کو عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ پاک سے زیادہ ڈرنا چاہیے. یعنی جو پیر ہیں، جو فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں، جو تصوف کی اپنے آپ کو بتاتے ہیں جی میں بڑا صوفی ہوں، تو عام لوگوں سے زیادہ متقی ہونا ان کا ضروری ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان میں آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کرتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی قدس سرہ النورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے تھے کہ خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا. یعنی پہلے بندہ کیا کرے گا؟ خود عمل کرے گا. اس بات کو آپ اپنے اپنے حساب سے اب دیکھتے جائیے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں فقیہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ کرے. یعنی پیر کا کام کیا ہے؟ فقیہ کا کام کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. یعنی وہ اتنا نہ بندوں کو ڈرا دے کہ بندے یہی بات بھول جائیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. آگے کیا بیان کیا؟ فرمایا اور اللہ پاک کی نافرمانی پر انہیں جری نہ کرے. یعنی اتنی بھی رحمت نہ بیان کر دے کہ جناب ان مرید کہندہ ہے کہ پاویں جو مرضی کریے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی پر جری نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کر دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ مرید سمجھے کہ جناب میں بس پیراں دے ہاتھ ہاتھ دے دیتا ہن، نہ نمازاں دی ضرورت ہے، نہ عبادتاں دی ضرورت ہے، نہ تقوی پرہیزگاری دی ضرورت ہے، بس ہن موجاں لگیاں نے. او پیر صاحب پیر بنے ہی اس لیے ہیں کہ وہ خوف خدا والے ہیں، وہ عشق مصطفیٰ والے ہیں. وہ پیر ہی نہ ہوتا اگر وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے قدموں میں نہ ہوتا. تو مولا المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ نہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرے اور نہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی پر انہیں جری کر دے. ان دونوں کے درمیان اپنے جو ہے وہ طالب علم کو، اپنے مرید کو، اپنے سننے والوں کو رکھے. تو صحیح معنوں میں فقیہ، پیر، صوفی وہی ہے جو اپنے فالوورز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف بھی متوجہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی طرف بھی لگا کر رکھے. دونوں طرف اس کا بالکل ایک بیلنس برقرار رہنا چاہیے کہ جب اس سے اولاً کوشش کرتا رہے کہ غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو، اسی پر کوشش کرتا رہے. لیکن ہوا یہ کہ باوجود کوشش کے پھر گناہ ہو گیا. تو اب گناہ ہو گیا تو اب پیر کا کام ہے کہ فوراً اسے رحمت کی طرف لے آئے کہ بچے معافی مانگ، اللہ معاف کرنے والا ہے. پھر جب وہ معافی مانگے پھر اس کے بعد وہ اس کیفیت میں جو ہے وہ چلا جائے تو پھر پیر کا کام ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ کرنے شروع کر دے. تو یہ ہے اصل میں فقیہ. اللہ اکبر. اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فالوورز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، فقیہ کو کیا کرنا چاہیے. فرمائے فقیہ اللہ اکبر، فرمائے قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے. یعنی سچے پیر کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کو قرآن سے نہیں ہٹنے دیتا، وہ اسے متوجہ رکھتا ہے قرآن کی طرف. تو میں کہوں گا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی جو اپنے مریدوں پر ایسی توجہ کرتے ہیں کہ ہر روز انہیں قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم نے آج قرآن کی 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی ہیں؟ پھر اپنے مریدوں کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو. یہ رحمان کا دسترخوان ہے، یہ وہ دسترخوان ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہاں آیا اللہ اکبر، اگر بیمار تھا تو اللہ اسے شفا یاب کر دیتا ہے، اگر بے روزگار تھا تو اللہ اس کو روزگار عطا فرما دیتا ہے، اگر تنگ دست تھا تو
اس کی تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے، اگر نادار تھا تو اس کی ناداری جاتی رہتی ہے، اگر غمگین تھا تو اس کو خوشیاں دے دی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں جو ہمیں قرآن کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور ایسی باتیں وہی پیر کر رہا ہوتا ہے جو پیر خود سچا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کیفیت کو سمجھ جائیں۔ تو آج کے بعد معیار کیا بنانا ہے؟ نسبت، یا معیار بنائیں گے کہ یہ شخص جو ہے شریعت کے اوپر کتنا چل رہا ہے۔ بالکل یہ نہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ بندے دیکھیں جی، میں بعض اوقات بندوں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار وہ فلاں شخص جو ہے وہ تم دیکھ نہیں رہے، شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہ پیر بنا ہوا ہے اور اس نے داڑھی تک نہیں رکھی ہوئی، اتنی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جس نے داڑھی ایک مٹھی سے گھٹائی، ایک مٹھی سے اس نے داڑھی اپنی کیا کی؟ گھٹائی۔ یہ بعض یہاں سے پکڑتے ہیں داڑھی، تو یہاں سے نہیں، بالکل یہ ٹھوڑی کے نیچے سے یہاں سے پکڑیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ جس نے داڑھی ایک مٹھی سے گھٹائی، پیر تے بعد دی گل ہے، فرمایا دی گواہی بھی قابل قبول نہیں۔ پیر تے بعد ہے کہ پیر بننا کہ نہیں بننا، وہ فاسق معلن ہے، اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، اور جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ جہنم کے اندر جاتا ہے۔ جناب ادھر جناب اور پیر صاحب، اچھا عورتوں کے لیے ہے کہ وہ کندھوں سے اوپر بال نہیں کریں گی کیونکہ مردانی وضع اختیار ہو جائے گی، تو ان کے لیے یہ حرام، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ کندھوں سے نیچے بال نہیں کریں گے کہ زنانی وضع ہو جائے گی، تو ان کے لیے یہ حرام۔ تو آج کل تو پتہ نہیں لیول ہی الٹا ہو گیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جگہ جگہ دے ہوتے جناب علم تو حاصل کر نہیں رہا۔ تو میں کہوں گا اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں، اے ان سے محبت کرنے والوں، اگر واقعی آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی سے ہمیں پیار ہے، تو حضرت عبد القادر جیلانی کو شریعت سے محبت تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضرت عبد القادر جیلانی کو کتنی محبت تھی کہ لوگ نیکیوں کی طرف آئیں، لوگ عبادتوں کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب اس لائن میں یہ گئے، حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کی طرف مجھے متوجہ کیا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا۔ یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے دل میں جو بات ڈالی تھی وہ یہ تھی کہ میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں اور انہیں برائیوں سے منع کروں۔ فرمایا میرے اوپر اس بات کا ہائے ہائے، یہ میرے سرکار غوث پاک کا فرمان سنیے، اللہ اکبر۔ فرمایا اتنی دن سوار رہتی تھی کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں اور انہیں برائیوں سے روکوں کہ میرے پاس 2-3 بندے آ کر بیٹھتے تھے تو میں ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے لگ جاتا تھا۔ اتنا شوق تھا حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میرا یہ شوق بڑھتا گیا تو رب کی بندہ نوازی بھی مجھ پر بڑھتی رہی، وہ کرم نوازی فرماتا گیا۔ فرمایا وہ 2-3 سے افراد بڑھنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جس مسجد میں تھا، فرمایا وہ مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ پھر لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم ایک جو ہے وہ ممبر لگواتے ہیں عیدگاہ میں۔ فرمایا پھر میرے ممبر کو عیدگاہ میں لے جایا گیا۔ فرمایا اس عیدگاہ میں اتنے بندے میری بات سننے کے لیے آنے لگے، فرمایا وہ جگہ جو عیدگاہ تھی وہ بھی کم پڑ گئی، تنگ پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب ہم تمام لوگ شہر سے باہر جو ایک بڑی وسیع اور اس جگہ ہے وہاں عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ممبر لگائیں گے، جہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائیوں سے منع کریں گے۔ اب آپ سنیے، حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں وہاں جا کر نیکی کی دعوت دیتا تھا تو ایک مجلس میں 70,000 کے قریب لوگ آ کر میرا واز سنا کرتے تھے۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی۔ ایک قوالیاں کرن نہیں بندیاں نو کٹھا کیتا ہے نا۔ میں پچھلے دنوں ویدہ پیاسی کہ جناب وہ ایک سرکار غوث پاک کا جو ہے وہ مبارک جو ہے وہ مہینہ ہے، سرکار غوث پاک کی ذات۔ قادری تو ویسے ہی قوالیوں کے نہیں قائل، حالانکہ چشتیوں پر بھی بہتان ہے کہ وہ یہ مزامیر اور جناب طبلے اور بانسریاں اور یہ ڈھولک اس کے ساتھ قوالی سنتے ہیں۔ یہ تو بالکل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں ان میں لکھا ہے کہ مزامیر حرام است، کہ یہ جو ڈھول باجوں کے ساتھ قوالیاں سنتے ہیں یہ حرام ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کر دیا، جو شریعت کے اتنے پابند
اور ان کا نام تم قوالیاں لے کر تم جناب وہ ایسے فاسقوں کو بلا کر جو ہے وہ قوالیاں سنو گے جن کی اپنی داڑیاں نہیں، اور تم اتنی پاکیزہ ہستی کا نام لوگے. میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر کلام کروں گا. یہ بھی ایک جو ہے وہ دکھتی ہوئی رگ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی بھی اگر مبارک زندگی کو دیکھیں تو یہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہمیں متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ اللہ پاک نے حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہوا تھا. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 بندہ ایک محفل میں شرکت کرتا تھا. ہم تو 70 بھی نہیں کر سکے یاس بھائی، لنگر ٹائم پامے ہو یار، لیکن 70,000 بندہ ایک محفل کے اندر شرکت کرتا تھا. اور میرے غوث پاک کی کرامت یہ تھی، اے کرامتا اے صرف ڈبی ہوئی بیڑی نہ ترائی جاؤ ہر مہینے کہ جناب غوث پاک نے جناب بیڑی تار دیتی. اس تو علاوہ غوث پاک نے کی کچھ کیتا ہوئی دسو لوکانو تاکہ لوگ علم کی طرف متوجہ ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ حضرت عبد القادر جیلانی کے واعظ میں تشریف لاتے تھے، فرمایا 500 سے زیادہ کافر تھے، بڑے بڑے کفار، جنہوں نے حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے تھے کوئی واعظ ایسا نہیں تھا ہوتا جس واعظ میں لوگ اسلام قبول نہیں تھے کرتے حضرت عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر. یہ ہیں پیرانے پیر، وہ کہ کافروں کو مسلمان کرنے والے ہوں، اور تم ہو کہ تمہارے پاس کوئی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا آ جائے تو تسی اودیاں نمازاں بھی چھڑا دیندے ہو. ایسے بدبخت پیر ہیں وہ کہندے تہاڈی 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے، اسی کیا ہر ویلے والے بندے نو اسی چولہے چ پانا؟ سانو بس وہی چاہیے جڑا 5 ویلے والی نماز پڑھدا ہے جڑی سرکاراں عطا فرمائی ہے. ہمیں وہ پیر چاہیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. ہمیں وہ پیر چاہیے جو علم کی باتیں کرتا ہے، جو کتابوں کی باتیں کرتا ہے، جو شریعت کی باتیں کرتا ہے. ایسا پیر نہیں چاہیے جڑا آپ بھی جناب بالکل بھلیا وے تے اپنے نال جڑن والے ہر بندے نو بھلائی بیٹھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث پاک کی ہمیں یہ محبت بھی عطا فرمائے. تو نیت کرتے ہیں کہ علم کو معیار بنائیں گے، شریعت کو معیار بنائیں گے، تو بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. اے جڑے نے نا اے ڈھکونسلے اے تاڑا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے انشاءاللہ الکریم. اے جناب فلانے کون نے جی اے مجذوب نے، تے فلانے کون نے جی اے صوفی نے، فلانے کون نے جی اے فقیر نے. اور بھائی یہ سارے فقیر غوث پاک سے بڑے فقیر ہیں. تے غوث پاک نے کی کیتا سی؟ نمازاں پڑھیاں، عبادتاں کیتیاں. سرکار غوث پاک کی نمازیں اے نہیں تانوں دسن گے کدی بھی پیر، کیونکہ انہاں نوں نچن ٹپن تو فرصت ملے گی تے کتے اس پاسے آن گے. حضرت عبد القادر جیلانی وہ ہیں جنہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے. انہاں نوں آپ نہیں عشاء نصیب ہوندی، سارا فوکس قوالی تے کیتا ہے جناب. قوالی ایک باری پیر صاحب سن لین، باقی گلاں ساریاں بعدوں کر لیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں. تو بس یہ میری آج کی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل اس پر توجہ کریں گے. 2 نمبر پیروں کا بائیکاٹ کریں گے. تو 1 نمبر ابھی میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، چونکہ آج بڑا دن ہے، گزری بڑی رات ہے، سرکار غوث پاک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو کیوں نہ اس مبارک مہینے میں قادری بن جائیں. اگر آپ میں سے کوئی کہیں بھی مرید نہیں ہے، بعض بندے مطلب شیطان ہے نا ہر کام چونے کوئی نہ کوئی جناب اپنا جناب ٹچ لایا ہی دا بندیاں دے کوئی نہ کوئی جناب انہیں کیڑا فٹ کیتا ہے دماغ دے اندر. کئیاں نو اس تو مرید نہیں ہون دیندا، کہندا تیرے امی ابو زندہ نے، تینوں کی ضرورت ہے بیعت ہون دی. او بھائی امی ابو کو بھی ضرورت ہے بیعت ہونے کی، اور آپ کو بھی ضرورت ہے بیعت ہونے کی، آپ کو بھی ضرورت ہے بیعت ہونے کی. اب بیعت دراصل ایک فیضان ہے جو مرشد کی جانب سے جاری ہو جاتا ہے. کیسا فیضان؟ جس سے مرید نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس سے مرید نیکیوں کی طرف پیر کی جانب سے وقتاً فوقتاً ایسے ملفوظات اس تک پہنچتے رہتے ہیں کہ جس سے وہ عبادتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے، متحرک رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے. تو اس دور میں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، کامل مشورہ، ناقص مشورہ نہیں، کامل مشورہ، جس کے کوئی پیر نہیں وہ غوث پاک کو اپنا پیر بنا لے. کن کے ذریعے سے؟ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے قادری عطاری بنے. اگر آپ بیعت کہیں اور کسی پیر صاحب کے ہیں تو آپ بیعت برکت حاصل کریں. بیعت برکت اس طرح حاصل کریں کہ آپ مرید تو اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے،
لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا آپ کو فیضان بھی جاری ہو جائے گا، قادری اتاری سلسلے کا فیضان بھی آپ کو جاری ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ بیعت ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ یہاں ہمارے طارق بھائی ہیں، تو طارق بھائی کو آپ اپنا نام اور اپنی عمر اور اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ دے دیں، اور یہ انشاءاللہ پیروں کی بارگاہ میں آپ کا نام جو ہے وہ پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے اتنی تو ان کی ترکیب مضبوط ہے کہ انشاءاللہ پیروں تک آپ کا نام جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو جب یہ وہاں سے کوئی جواب آتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں یہی مسئلہ ہے، علم سے دوری ہے، تو بندے پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے لے جی اونی دیر تک تو بندہ مرید ہی نہیں ہوتا جنی دیر تک ہاتھ چاہت نہ دوے۔ تو میں نے کہا یہ تمہارے ذہن میں کس نے بات ڈال دی ہے کہ جتنی دیر تک بندہ ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے؟ نہیں تو تسی مینوں دسو جدو سرکار نے حضرت عثمان غنی نو کیا کہ جا عثمان، مکے میں بھیجا حضرت عثمان غنی کو، تو وہاں جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر جو ہے وہ جھوٹی پھیلائی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی سب صحابہ کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کی بھی بیعت لی، حالانکہ عثمان غنی وہاں موجود نہیں تھے۔ دلیلیں اور بھی بڑی ہیں، لیکن میں کہ میں ڈائریکٹ حضور دی تے صحابہ دی گل دس دیاں تاکہ جدے ذہن چ اے گل ہے نا کہ جناب ہتھاں چت دے کے بیعت ہونا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ کہندے جناب ہتھاں چت دے کے بیعت ہونا ہے۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان غنی مکے میں تھے اور آپ جو ہے وہ بیعت کے مقام پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو اٹھایا اور دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کر کے کہا، فرمایا ایک میرا ہاتھ اور ایک عثمان کا ہاتھ، تو یوں سرکار نے ملا کر فرمایا کہ عثمان کی بھی بیعت لی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت لی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ عثمان غنی بظاہر وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو جب عثمان غنی کی بیعت ہو سکتی ہے، ایڈی وڈی ہستی دی، تے تاڑی میری بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کہ ساڑیاں کوئی خاص شرائطاں نے کہ نہیں ساڑا تے بہتا اہتمام۔ ایک بار بیعت ہو جائیں پھر کبھی اللہ پاک نصیبوں میں کرے پیروں سے ملنا، تو بڑے بڑے ایسے بزرگ میں نے دیکھے اپنی زندگی کے اندر کہ جنہوں نے ایک بار بھی اپنے پیر کو ظاہراً نہیں دیکھا ہوا، لیکن وہ مرید تھے ان کے، اور اللہ پاک نے ایسا ایسا فیضان انہیں عطا فرمایا کہ وہ بذریعہ قاصد اعلیٰ حضرت فرماتے خط کے ذریعے بھی بندہ بیعت ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے مرشد کو جو ہے وہ اپنا نام لکھ کر بھیجیں تو قادری اتاری بن جائیں۔ اگر بن گئے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جدوں کدی نعتاں سنو گے نا تو کوئی آنسو وچار نکلن گے، کوئی غم بھی نصیب ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز پیر کے اندر پائی جاتی ہے وہ فیضان مریدوں تک ضرور پہنچتا رہتا ہے۔ مرید دل سے صاف ستھرا سچا ہو، ٹھیک ہے، کبھی اعمال کی جو کمزوریاں ہو جاتی ہیں تو وہ رب بھی جانتا ہے، رب کے محبوب بھی جانتے ہیں، اور پیر بھی دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں اپنے مرید کو۔ تو یہ کہ بیعت ہو جائے، تو جو مرید نہیں ہے میں ان سے یہ عرض کروں گا، طارق بھائی کو آج آپ جو ہے وہ اپنا نام دیں گے، اپنا رابطہ نمبر دیں گے۔ طارق بھائی یہ میرے دل کی جانب بیٹھے ہوئے ہیں، تو طارق بھائی کو ضرور آپ جو ہے وہ اپنا نام اور نمبر دیجیے گا۔ سرکار غوث پاک کی 11ویں بھی مناتے رہیے گا، چھوڑیں گے نہیں۔ تو جے کوئی مولوی صاحب بیڑیاں والے واقعات سنان لگن نا کہ وہی بیڑا تاریا سی، تو انہوں کو حضور بیڑے تو علاوہ بھی کچھ کیتا سی سرکار غوث پاک نے کہ بس بیڑا ہی تاریا سی، ٹھیک ہے؟ سرکار غوث پاک نے مردہ زندہ کیتا سی، تو جنہیں مردہ زندہ کرن تو علاوہ بھی آپ نے کچھ کیتا سی وہ بھی سانو دسو۔ مطلب بیڑیاں تروا دیتیاں، مردے زندہ کرا دیتے تے کام بعدوں پھر اپنے کڑھائے، علم والی باتیں ہی نہیں بتائیں کہ حضور غوث پاک کا علم کا کیا معاملہ تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں مقام قطبیت کیسے ملا، درست العلم حتی صرت قطبا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ قطب بن گیا، قطب بنا دیا گیا۔ تو سرکار غوث پاک تو دین کا درس دیتے رہے، علم کا درس دیتے رہے تو قطب بنے۔ تو حضرت جی پیر جی تسی کی کیتا ہے؟ کہنا میں بس دیگا ہی چڑھاندہ رہا، حتیٰ کہ اتھے ہی کھلوتا رہا جتے سی، بھلے وہ تو بھی پاہمیں 2 فٹ تھلے چلے گئے ان پیر صاحب، کیونکہ اصل معاملہ تو شریعت پر عمل کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی